الكرام والسامعين والسامعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار سرکار کل فخر رسول سیاح لامکہ مالک انس و جاں سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود شریف و نذرانہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پیش کریں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو لوگوں کو دوست رکھنا چاہتے ہو اس سے محبت کرو تو وہ تم کو دوست رکھے گا۔ آپ غور کیجئے، انسانوں کے اذہان افکار کا جائزہ لیجئے، پتہ چلے گا۔ معاشرہ و سماج کے بغیر جائزہ لیجئے، معلوم ہوا انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے، انسان جس کو چاہتا ہے اس کی ہر گفتار و کردار کو پسند کرتا ہے، انسان اپنے محبوب کے ہر قول فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اپنے محبوب سے فرماتا ہے، اگر تم مجھ کو اپنانا چاہتے ہو، مجھ کو دوست بنانا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو۔ معلوم ہوا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے پہلے رسول کو راضی کرنا ہوگا، اور اگر آپ رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو رسول کے قول فعل کو اپنانا ہوگا، رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہو ادائے محبوب کو اپنانا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ محترم حضرات، اگر آپ کامل مومن بننا چاہتے ہیں رشتہ داروں سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اگر آپ ایمان والا بننا چاہتے ہیں تو دوستو احباب سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ حد تو یہ ہے کہ اگر آپ مومن کامل بننا چاہتے ہیں اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ آپ مومن کامل اس وقت بن سکتے ہیں جبکہ محبت رسول اپنی اولاد کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول دوستو احباب کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول دھن دولت کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول ہر چھوٹے بڑی کی محبت پر غالب آ جائے، اور یہی محبت رسول حقیقت میں محبت خدا ہے، ہم نہیں کہتے بلکہ قرآن کہتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آئیے عشق رسول کے تعلق سے ایک واقعہ عرض کرتی چلوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن تھا، ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس یہودی کا ایک لڑکا تھا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، اپنے والدین سے سرکار کی توہین سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے راستے میں کھڑا رہتا۔ ایک دن مدینہ منورہ کے راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ اس یہودی نوجوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے اقدس کو دیکھا، آنکھ سے آنکھ مل گئی، حضور مسکرانے لگے، عداوت کا چراغ بجھ گیا، عشق محبت کا چراغ روشن ہو گیا، اس کے دل میں والدین کی محبت اور رسول کی محبت کی تنجیبیں جگ شروع ہو گئیں۔
آخر محبت رسول غالب آ گئی تو گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آتی. مسجد نبوی کے پاس کچھ بہانہ بنا کر ٹہلنے لگتا. ایک بار دیکھ لینے کے بعد کسی بیمار کی طرح گھر واپس ہوتا. اسی طرح عشق رسول بیمار پڑ گیا. اس کے والدین بہت علاج کرائے کہ کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا. وہ خوبصورت نوجوان کمزور ہو گیا, آواز باریک ہو گئی, پیر ٹھنڈا ہو گئے. اس سے نوجوان کے باپ نے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا, میرے لال اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بولو. اس نوجوان نے کہا, ابا جان آپ برا نہ مانے, میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدت محمد میں گرفتار ہوں کہ آپ کے خوف سے یہ راز کسی پر ظاہر نہ کر سکی. اب میری آخری تمنا ہے صرف ایک بار نورانی چہرہ دیکھ لوں اور میری روح نکل جائے. ابا حضور اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں ملا کر عرض کیجیے کہ آپ کا یہ غلام دنیا سے جا رہا ہے. آپ اس کے سرانے کھڑے ہو کر نجات کا آخری مدعا سنا دیں. بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سننے کے بعد باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا, مگر اکلوتے بیٹے کی آخری خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ تھا. اس وقت وہ غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا, میرے لال میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا, اگرچہ میرے لیے خطرے کی بات ہے. یہودی قوم مل کر مجھے ذات سے باہر کر دیں گے, لیکن تمہاری روحوں کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا. جب وہ یہودی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگایا, میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں, یہ خبر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لے آئے اور فرمایا, تمہیں کیا کہنا ہے؟ سرکار کی محبت بھری باتیں سن کر اس یہودی کا دل نرم ہو گیا اور غمگین آواز میں کہا, میرا اکلوتا بیٹا آئین جوانی میں دنیا سے جا رہا ہے. تمہاری عقیدت محبت کا جادو اب اسے آخری نیند سلا رہا ہے. تمہاری عشق کی آگ نے میرے بیٹے کو جلا رکھی ہے. اب وہ اپنی موت کی آخری گھڑی میں ہے. اس کی تمنا ہے کہ صرف ایک بار نورانی چہرہ دیکھ لو اس کی روح نکل جائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے جانثار صحابیوں میرے ساتھ چلو. اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ کر اس خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں دھوم مچی ہے. جب وہ نورانی قافلہ یہودی کے گھر پہنچا تو دیکھا وہ عاشق رسول کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو گئی. باپ نے بلبلا کر کہا, میرے لال آنکھیں کھولو, دیکھو تمہارے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے سرانے کھڑے ہیں. آواز کو سن کر جاتی ہوئی روح لوٹ آئی اور بیمار نے آنکھیں کھول دی. نظر کے سامنے اپنے تمنا ظاہر کی, میرے سرکار میں اپنے دل میں آپ کے عقیدت محبت کا امال مقدس لیے اب عالم جاویدانی کی طرف جا رہا ہوں. آپ کے غلاموں میں میرا نام درج کر دیا جائے. اگر میرے نامہ اعمال میں خدا لا شریک کے لیے ایک بھی سجدہ نہیں ہے, اس کے باوجود میری نجات کیسے ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, اب کلمہ توحید کا قرار کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ, میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں. اس یہودی نوجوان نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا, میرے مالک قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی نجات پر اسلام قبول کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کلمہ طیبہ کے ساتھ ہی اس نوجوان کی روح نکل گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اپنے گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ.